السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے کہ کیا وحی کے دونوں حصے یعنی قرآن اور سنت ایمان اور اطاعت کے معاملے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں؟ اس سوال کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحی پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وحی براہ راست ہمارے پاس نہیں آئی، وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتایا کہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس لیے وحی پر ایمان لانے سے پہلے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالی کا سچا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان لیتے ہیں تو پھر ان کے بیان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی اصل چیز وحی پر براہ راست ایمان نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے ہم وحی کو خدا کی وحی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ قرآن پر ہمارا ایمان دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے نتیجے میں ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی رسالت پیش کیا، پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ اب غور کیجئے، جب ہم نے قرآن کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر وحی مانا ہے تو اگر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی ایک وحی اور دوسری وحی میں فرق کیوں کیا جائے؟ ایمان بالرسالت ہی وحی پر ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ فرق بے معنی ہے کہ اللہ کا حکم قرآن کی کسی آیت کی شکل میں آیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان یا عمل کی صورت میں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز کو لیجئے۔ یہ امت کے نزدیک فرض ہے، باوجود اس کے کہ قرآن میں کہیں یہ صراحت نہیں ملتی کہ اے مسلمانوں تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اس کی فرضیت کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی حکم قرآن میں بھی موجود ہوتا تو کیا اس کی فرضیت میں کوئی اضافہ ہو جاتا؟ نہیں، اس وقت بھی یہ نماز اسی طرح فرض ہوتی جیسے اب ہے۔ لہٰذا قرآن اور سنت دونوں وحی ہیں اور دونوں پر ایمان و اطاعت یکساں واجب ہیں۔